بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس ایک ماہ میں دوسری بار متحرک لانچنگ پیڈ سے جوہری میزائلوں کے استعمال کی مشقیں جاری۔ روسی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ روسی افواج جوہری میزائلوں کے لیے متحرک لانچنگ پیڈ کو استعمال کرنے کی مشق سے گزر رہی ہے۔ یہ بات منگل کے روز میڈیا نے رپورٹ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مشق ایک ماہ کے دوران دوسری مرتبہ جاری ہے۔ میزائل لانچر عملہ ماسکو کے مشرق میں دریائے واسین سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ خبرسا ادارے انٹرفیکس کا کہنا ہے کہ 100 کلومیٹر کے ایریا میں فوجیوں نے اپنے آپ کو کیموفلاج کر رکھا ہے اور ان کی نفری ڈپلائی کی گئی ہے۔ کیا رہے کہ یہ مشق اسی انداز سے جاری ہے جو جولائی کے شروع میں دو مختلف ریجنوں میں شروع کی گئی تھی اور دونوں مشقیں 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں کی گئی تھیں۔ یہ تب سے شروع ہوئی ہیں جب سے روس نے اپنے جوہری ہتھیاروں کی اتحادی ممالک بیلاروس کے ساتھ تنصیب کی ہے۔ بیلاروس کی سرحد یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ ہیں اور ان سرحدوں پر ایک جامع قسم کی مشقوں کی سیریز چل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ روسی میزائل کئی قسم کے جوہری وار ہیڈ پر مشتمل ہیں اور دشمن کے اہداف کو 1100 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ میں مشرق وسطی میں مضبوط اتحادی تھے اور رہیں گے۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مشرق وسطی کی صورتحال میں امریکہ کو اسرائیل کی ضرورت رہے گی۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو بائیڈن کی خدمات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کا آئندہ صدر کون ہوگا اور کون نہیں۔ اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا مضبوط ترین اتحادی تھا اور رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی قیادت سے حماس کے قبضے کے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سمیت غزہ کے امور پر بات چیت ہوگی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی دورے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات طے نہیں، البتہ اسرائیلی وزیر اعظم کانگریس سے خطاب کریں گے۔ امریکی میڈیا نے امکان ظاہر کیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان فون پر بات ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کا خان یونس میں تیسری بار آپریشن۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں تیسری بار آپریشن شروع کر دیا۔ مشرقی علاقے میں رہائشی عمارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری سے 81 نہتے فلسطینی شہید جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی افواج نے لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کو دوبارہ جبری بے دخلی کا حکم دے دیا جبکہ غزہ کے دیگر علاقوں میں بھی صہیونی افواج کے حملے جاری ہیں۔ غزہ شہر میں اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کا قافلہ بھی اسرائیلی حملے کی زد میں آیا۔ ادھر غزہ میں مزید 2 اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے یرغمالیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ غزہ میں دستی بم دھماکے میں ایک اسرائیلی فوجی افسر بھی ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے فوجی بنکر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی کابینہ نے اقوام متحدہ امدادی ایجنسی اونروا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا بل منظور کر لیا۔ ادھر اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعرات کو اپنا وفد مصر بھیجے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے روشنی کی رفتار سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے لیزر بیم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ بین الاقوامی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ تجربہ ایک فوجی گاڑی سے کیا گیا۔ اس لیزر بیم سے 1 کلومیٹر تک ڈرون کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ لیزر ہتھیار کے ایک وار کی قیمت چائے کے کپ سے بھی کم ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہتھیار آرمی کو استعمال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے تو میزائل یا گولیوں کے مقابلے میں کسی بھی قسم کے خطرات کو شکست دینے کا یہ زیادہ سستا ترین طریقہ کار ہوگا۔ اس سے قبل گزشتہ دنوں شمالی کوریا نے ایک سپر لارج وار ہیڈ کا تجربہ کیا تھا جسے اسٹریٹجک کروز میزائل کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک نئی قسم کا طیارہ شکن میزائل بھی لانچ کیا گیا۔ یہ تجربات کوریا کی مغربی ساحلی پٹی پر کیے گئے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین میں حماس اور الفتح کے درمیان مفاہمت کی کوششیں کامیاب۔ چین کی میزبانی میں فلسطین کی مزاحمتی تحریکیں الفتح اور حماس کے درمیان مصالحتی کوششوں میں کامیاب پیش رفت ہوئی ہے۔ چین کے مرکزی ٹیلی ویژن کے مطابق فلسطینی گروپوں نے دارالحکومت بیجنگ میں اکٹھا ہو کر مصالحتی بات چیت کی۔ حماس کی جانب سے اسماعیل ہانیہ جبکہ الفتح کے نائب سربراہ محمود اولول نے اپنی تنظیم کی نمائندگی کی۔ فلسطینی دھڑوں کے مصالحتی اجلاس میں حماس اور الفتح سمیت 14 فلسطینی گروپوں نے شرکت کی۔ الفتح اور حماس نے مصالحت کے حوالے سے اعلان بیجنگ پر دستخط بھی کیے کہ فلسطین میں امن ہونا چاہیے، ریاست کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ حماس، الفتح اور دیگر فلسطینی گروپوں کے قائدین آج چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی موجودگی میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بات چیت میں الفتح اور حماس کئی موضوعات کو زیر بحث لائے گی اور ان میں حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ دونوں تنظیمیں فلسطینی وحدت کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہو گئی ہیں۔ خیال ہے کہ فلسطینی تنظیمیں حماس اور الفتح ایک دوسرے کے حریف ہیں اور ماضی میں ان کے درمیان کئی بار تصادم بھی ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے زیادہ تر سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کو ختم کرنے پر رضامندی کے ایک دن بعد پیر کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں سڑکوں پر حالات پرسکون دکھائی دیے گئے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ کی جانب سے ملازمتوں کا کوٹا ختم کرنے کے بعد احتجاجی مظاہرے تھم گئے ہیں۔ حکومت کے کوٹا فیصلے پر طلبہ کی قیادت والے کارکنان مشتعل ہو گئے تھے اور مہلک مظاہروں کا باعث بنے تھے۔ اتوار کو مظاہرین کی جانب سے بنگلہ دیشی حکومت کو نئے مطالبات کے سلسلے کو پورا کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، جس میں تشدد کے لیے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی جانب سے عوامی معافی اور بدامنی کے دوران متاثر ہونے والے انٹرنیٹ کنیکشن کی بحالی شامل ہے۔ پیر کے روز زیادہ تر شہروں میں کرفیو کی پابندی نظر آئی اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ رکا ہوا نظر آیا۔ حکام نے بتایا کہ پیر کو ملک بھر میں تشدد یا مظاہروں کی کوئی اطلاعات نہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ہفتے سے جاری ملک گیر احتجاج میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں اموات کی تعداد 151 ہو گئی ہے جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ ہسپتالوں کی معلومات کے مطابق تشدد میں کم از کم 147 افراد ہلاک ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے آئندہ صدارتی الیکشن میں اپنے سپورٹر سے کیملا ہیرس کی حمایت کرنے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اپنے ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جانتا ہوں صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ وائٹ ہاؤس کی دوڑ سے باہر ہونے کا میرا فیصلہ درست تھا۔ میرے سپورٹر کیملا ہیرس کی بھرپور حمایت کریں۔ دوسری جانب 50 سے زیادہ ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہنگری یورپی یونین کے اجلاس سے دستبردار ہو گیا۔ ہنگری نے یوکرین کے موقع پر یورپی یونین کے اجلاس سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یورپی یونین نے اجلاس سے دستبرداری کے بعد ہنگری سے یوکرین کی جنگ پر اپنے موقع پر وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے اگلے اجلاس کی میزبانی کا حق چھین لیے ہے۔ ہنگری نے یورپی یونین کی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے چند ہفتوں بعد یہ فیصلہ کیا ہے جس میں وہ عام طور پر اس تقریب کی میزبانی کرتے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ہنگری کے اقدامات کے نتائج برآمد ہونے چاہیے اور ہمیں ایک سگنل بھیجنا ہوگا، چاہے یہ علامتی اشارہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہنگری نے اس اقدام کو مکمل طور پر بچگانہ قرار دیا ہے۔ ہر 6 ماہ بعد کونسل کی ہر نئی صدارت کے تحت یورپی یونین کے خارجہ اور دفاع کے وزراء غیر رسمی اجلاس منعقد کرتے ہیں تاکہ بلاک کو درپیش سب سے بڑے عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔